الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. فيهن قاصرات الطرف، جنت کے باغوں میں ایسی خواتین ہیں جو شرمیلی نگاہوں والی ہیں، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے چھوا تک نہیں. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہیں گویا کہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں. پس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب العالمین نے جن دو جنتوں کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے، ان جنتوں کے مزید کچھ اوصاف جو ہیں وہ ان آیات میں بیان کیے گئے ان کی نعمتوں کے بارے میں. چنانچہ فرمایا کہ بہشت کے محلات کے اندر ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں. ایک عورت کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے. عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو، بلکہ اس کی نظر میں حیا ہو. رب العالمین نے یہاں پہلے جو ہے وہ ان کی شرم و حیا کا ذکر کیا ہے، ان کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا. خوبصورتی کا ذکر بعد میں کیا ہے، ان کے حسن و جمال کا، خوبصورتی کا. حالانکہ حسن بھی عورت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن پہلے ان کی حیا کا اور عفت کا تذکرہ کیا. حسین اور خوبصورت عورتیں یہ تو ڈانس کلبوں میں، کوبہ خانوں میں اور فلم انڈسٹری میں بہت اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر باقاعدہ آج کل تو حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، اور ایک ایک حسین عورت چھانٹ چھانٹ کر کے لائی جاتی ہے. مگر ایسی عورتوں کے ساتھ کوئی بد ذوق اور بد کردار اور بد فطرت انسان ہی دلچسپی لے سکتا ہے. ایک باذوق آدمی اور ایک شریف آدمی ایسی عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. وہ جو اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہی ہوں اور ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے رہی ہوں اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہوں،
تو عورت کی اصل خوبی جو ہے وہ اس کا حسن اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عورت کی اصل خوبی جو ہے وہ اس کی حیا اور پاک دامنی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اس کا تذکرہ پہلے کیا اور حسن و جمال کا ذکر بعد میں کیا۔ اب اگر کوئی خاتون حیادار ہو، شرم والی ہو، پاک دامن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حسین بھی ہو، تو یہ اس کی ایک اضافی خوبی شمار ہوگی، اصل خوبی نہیں۔ اصل خوبی حسن نہیں، اصل خوبی شرم و حیا اور اس کا پاک دامن ہونا ہے۔ تو کسی بھی عورت کا اصل جوہر جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ حسن و جمال اور خوبصورتی ثانوی چیز ہے۔ سیریا کی ایک عورت جس نے عالم ایوارڈ جیتا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تم سکارف کیوں پہنتی ہو، اسے اتارتی کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا، زبردست بات کی اس نے کہا دنیا جب شروع ہوئی تھی تو انسان شروع میں ننگا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، لیکن اس کے اندر شرم حیا موجود تھی۔ دنیا میں کپڑے بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، کپڑا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے کپڑے نہیں تھے اور انسان ننگا ہوتا تھا، لیکن شرم حیا اس کے اندر اس وقت بھی تھی، وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے اور چھال استعمال کرتا تھا۔ اگر انسان کے اندر شرم اور حیا فطری طور پر نہ ہوتی، یہ اس کی نیچر نہ ہوتی، تو وہ جانوروں کی طرح گھومتا رہتا اور اس کے پاس تو بہانہ تھا کہ بھئی لباس ہے نہیں تو میں کیا پہنوں۔ لیکن لباس نہ ہونے کے باوجود اس نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو اور اپنے جسم کے حصوں کو چھپایا انسان نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نیچر جو ہے وہ جسم کو ڈھانکنا ہے، جسم کو ننگا کرنا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بعد میں دنیا جوں آگے بڑھی تو لباس پیدا ہوا اور انسان نے لباس استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اس میں سے کون سی چیز نئی ہے اور کون سی پرانی ہے؟ ان دو چیزوں میں انسان کا ننگا ہونا پہلے ہے یا انسان کا کپڑے پہننا پہلے ہے؟ تو پہلے جو ہے وہ انسان ننگا تھا، بہت زمانے بعد جا کر کے کپڑا پہنا اس نے، تو گویا کہ وہ جدید ہے وہ چیز، لباس کا استعمال کرنا۔ تم میرا کپڑا اتار کر مجھے ہزاروں سال پیچھے پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہو۔ سائنس ترقی کر گئی ہے اور مرد کہاں سے کہاں تک عقل دوڑا رہا ہے، لیکن یہ مرد کی گندی فطرت ہے اور اس کا تاریک ذہن ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کپڑوں سے آزاد ہو جائے، اس لیے کہ وہ مرد نہیں چاہتا کہ عورت جو ہے وہ بھی زمانے کے ساتھ چلے اور وہ بھی ترقی کے لیے قدم آگے بڑھائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کو کپڑے اتار دو تاکہ یہ پرانے اسی زمانے کے اندر لوٹ جائے جس زمانے میں انسان ننگا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو قدامت پسندی جو ہے، یعنی جس کو آپ بنیاد پرستی کہتے ہیں یا فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، ویسے تو یہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس کو آپ برا کہتے ہیں قدامت پسندی کو۔ لیکن مردوں کا معاشرہ کیسا ہے کہ جو عورت کے معاملے میں قدامت پسند ہے، یعنی جدت پسندی یہ ہے کہ لباس پہنا جائے کیونکہ لباس بعد میں آیا، قدامت پسندی یہ ہے کہ عورت کو ننگا کیا جائے اس لیے کہ پہلے لوگ ننگے تھے۔ تو خواتین کے معاملے میں تم قدامت پسند ہو، ہم عورتیں آگے جانا چاہتی ہیں، پیچھے نہیں۔
دکان سے 1 کلو گوشت لے کر آتے ہو اور اسے چھپا کر اور ڈھانک کر کے لے آتے ہو، لپیٹ کر لے آتے ہو، اور 1.5 من کا یہ گوشت زندہ، اس کو تم ننگا رکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری عقل پر حیرانگی ہے مجھے کہ وہ گوشت جو مرا ہوا ہے، ذبح کیا ہوا ہے، اس میں جان نہیں ہے، اسے تو تم لپیٹ لیتے ہو، اور وہ گوشت پوست کا جسم کے جو زندہ ہے اس کو تم ننگا کر دینا چاہتے ہو۔ وہاں اس کو تم اس لیے لپیٹتے ہو کہ اس کے اوپر کوئی گندگی، کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی اس طرح کی چیز اس کو خراب نہ کرے، اس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ لیکن اس کی حفاظت تم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر بیٹھنے والی مکھیاں جو ہیں وہ کتوں کی طرح بن بنا رہی ہیں اور جگہ جگہ موجود ہے۔ تو وہ جو گوشت تم نے خریدا ہے 1 کلو دکان سے، اس سے زیادہ حفاظت اس کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس کے لیے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں جو ہیں وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، صرف اپنے شوہروں سے محبت کریں گی، اور باشرم اور باحیا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی پاک دامن ہوں گی کہ انہیں آج تک کسی جن یا انسان نے چھوا تک بھی نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ ہوں گے اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید اور صاف و شفاف ہوں گے۔ اگر عورت کے اندر شرم و حیا اور پاک دامنی نہ ہو تو وہ خضرت الدمن ہے۔ پتہ ہے خضرت الدمن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کوڑے کرکٹ کا پھینکتے ہیں، گندگی کا ڈھیر لگتا ہے، تو وہاں پر کبھی سبزہ اگاتا ہے اس ڈھیر کے اوپر بھی، اس کو کہتے ہیں خضرت الدمن۔ وہ جو گندگی کے ڈھیر کے اوپر جو سبزہ اگا ہوا ہے اس کو خضرت الدمن کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو کہا کہ گدھے اس گندگی کے ڈھیر پر اس سبزے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی باذوق اور عقل مند انسان اس کی طرف کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ فرمایا جس عورت کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے، جس کے اندر پاک دامنی نہیں ہے اور عفت نہیں ہے، وہ خضرت الدمن ہے۔ دنیا کے کتے تو ادھر لپک سکتے ہیں لیکن کوئی شریف انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ نور میں جہاں زنا کی سزا بیان کی ہے، وہاں پر قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہیں، یہ تقسیم کر دی ہے۔ تو کچھ انسان وہ ہیں کہ جو گدھے اور کتے کی فطرت رکھتے ہیں، اور کچھ انسان وہ ہیں جو انسان ہیں، جو انسانیت کی فطرت لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ جو گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ ہے اس کی طرف گدھے قدم بڑھائیں گے اور اسے کھا کر ہو سکتا ہے اس پر منہ مار کر زور زور سے وہ ہینگنا بھی شروع کر دیں، لیکن کوئی شریف انسان اس کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور ادھر نہیں جائے گا۔ اس کی سڑان سے اور اس کی بدبو سے ہی ایک انسان کا دماغ جو ہے وہ پھٹتا ہے۔ تو یہ مثال پیش کی ہے خضرت الدمن کی، گدھوں کی اور انسان کی، ان کی ہینگنے کی اور اس کے دماغ پھٹنے کی۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ صرف جنت کی حوروں کے اندر تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو جنت کی حوریں ہیں
وہ بلا شبہ انہیں آج تک کسی انسان نے یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا، مس نہیں کیا، چھوا نہیں، دیکھا نہیں، وہ تو جنت کی مخلوق ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ حوروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کے اندر ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ ایماندار عورتیں جو دنیا میں ایمان لائیں، اسلام کی راہ اختیار کی، وہ کماری ہو کر مریں یا شادی کی تھی اور مریں، جس حالت کے اندر بھی وہ مریں، قیامت کے دن ان سب کو جوان حالت کے اندر اٹھایا جائے گا اور جنت میں ان کو جوانی دی جائے گی، وہ جوان ہوں گی۔ اور جنت میں جن مردوں کے ساتھ ان کی شادی ہونی ہے تو جنت کے اندر وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے ان کے علاوہ، اور کسی انسان نے اور جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ تو ان کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہے۔ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے، تو وہاں جس طرح انسانوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی، اسی طرح جنات کے لیے جن عورتیں ہوں گی۔ ہر ایک کے لیے ہم جنس جوڑے ہوں گے، لہذا جنت میں انسان اور جن دونوں قسم کی عورتیں ہوں گی۔ اور یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم جنس جوڑے ہوں گے، لہذا جنت میں انسان اور جن دونوں قسم کی عورتیں ہوں گی۔ اور اس آیت کے اندر جو صفت بیان کی گئی ہے شرم و حیا اور پاک دامنی اور خوبصورتی، ان دونوں قسم کی عورتوں کو، جنات کی عورتوں کو بھی یہ چیز شامل ہوگی اور انسانوں کی عورتوں کو بھی یہ چیز شامل ہوگی۔ قاصرات الطرف کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں۔ کون ہوگی؟ وہ نیک عورتیں جو دنیا میں نیک بندوں کی بیویاں تھیں، وہ جنت کے اندر بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ ہوں گی، اور ان کے علاوہ ان کو حوریں بھی دی جائیں گی۔ اور جو عورتیں کنواری تھیں، دنیا میں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کا کوئی خاوند نہیں ہے، یا ان کے خاوند جہنم رسید ہو گئے، ان کے خاوند جہنم میں چلے گئے، تو ایسی عورتیں بھی جنتی مردوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے گی۔ یہی حال مومن جنوں اور جننیوں کا بھی ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ ان دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء دنیا افضل من الحور العین کفضل الطہارۃ علی البطانہ، یعنی دنیا کی عورتیں جنتی عورتوں سے افضل ہوں گی جس طرح ابری استر سے افضل ہوتی ہے۔ استر اس کپڑے کو کہتے ہیں جو آپ اپنے تلائی میں یا رضائی میں اندر لگاتے ہیں، جس کے اندر روئی بھری ہوتی ہے، اور ابری اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو آپ خوبصورت اور اچھا کپڑا اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ تو بسترے کے اندر جو کپڑا رف استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا، اس کو کسی نے کیا دیکھنا ہے، تو جیسا بھی ہوگا چل جائے گا۔ لیکن باہر والا کپڑا جو ہے وہ ایک تو خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے، اور دوسرا نرم اور ملائم ہونا چاہیے تاکہ سونے والے کو اس کے اندر سکون ملے، آرام ملے، وہ کھردرا نہ ہو۔ آدمی رضائی اوپر کرے اور اسے نیند ہی نہ آئے، تو اسے آرام دہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے جنت کی جو حوریں ہیں ان کے مقابلے میں نساء المومنات، دنیا کی جو مومن عورتیں ہیں، یہ ان کے مقابلے میں افضل ہیں،
اور اعلیٰ ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حالانکہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ تو بڑی اسپیشل بنائی گئی ہیں، آگے شاید تذکرہ آئے گا کہ حور کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی عورت تو مٹی سے بنی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور بعد میں پھر وہ انسانوں کا جو سلسلہ ہے اس طریقے سے پیدا ہوئی مخلوق۔ لیکن جنت کی جو عورت ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اور خاص چیزوں سے بنایا ہے، تو یہ کس طرح دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصلواتہن وصیامہن وعبادتہن، ان کی نمازیں، ان کی روزے اور ان کی عبادت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ وہ جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھتی رہی ہیں، وہ جو روزے رکھتی رہی ہیں اور وہ جو اللہ کی عبادت کرتی رہی ہیں، اس چیز کی وجہ سے دنیا کی عورت جنت کی عورت سے افضل ہے، اس حور سے جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان عورتوں کے چہروں کو، اور ان کے جسم ریشم سے نرم ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور ان کے لباس سبز ہوں گے، اور ان کے زیور سونے کی طرح زرد ہوں گے، اور ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی ہوں گی، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر کے نہال ہو جائے گی، نہال ہو کر اور خوش ہو کر کے وہ کہے گی الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا الا ونحن الناعمات فلا نبس ابدا طوبى لمن كنا له وكان لنا۔ تو وہ کہیں گی کہ کان کھول کر سن لو، ہم ہمیشہ رہنے والی عورتیں ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سن لو، ہم نازک اندام ہیں اور ہم خوبصورت ہیں، اور ہمارے اوپر کبھی بدصورتی نہیں آئے گی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی قسمت میں ہم آئیں گی، اور یا وہ ہمارے حصے میں آئیں گے۔ ایک اور منظر یہ پیش کیا کہ ازواجہم حور العین لکل واحد منہم زوجتان، جنتی لوگ مرد جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ حور عین ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے زوجتان دو بیویاں ہوں گی، یعنی دنیا کی جو دو عورتیں جو ہیں ان میں سے دو عورتیں ہر جنتی مرد کی بیویاں بنیں گی، اور حوریں جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ علیحدہ دی جائیں گی۔ لیکن دنیا کی خواتین جو ہیں اہل ایمان خواتین، تو ان میں سے ہر مرد کی دو بیویاں ہوں گی۔ ابو ہریرہ نے کہا حین تذاکروا الرجال فی الجنت اکثر ام نساء، ہم یہ مذاکرہ کرتے تھے آپس میں کہ جنت کے اندر مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی، کون زیادہ ہوگا؟ فقال لكل رجل منهم زوجتان اثنتان، تو کہا کہ پھر یہ بات بھی ہمیں معلوم تھی کہ جنت کے اندر ہر مرد کی دنیا کی عورتوں میں سے دو بیویاں ہوں گی، تو اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اور یرا مخ ساقیہا من وراء اللحم، فرمایا ان کی پنڈلی کے گوشت کے اندر سے ان کی ہڈی بھی نظر آ رہی ہوگی، یعنی اس طرح صاف اور شفاف جسم اللہ عطا کرے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ ان المرأة من آل الجنة لیرا بیاض ساقیہا من وراء 70 حلة حتى یرا منها وذلك بأنه سبحانه وتعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان۔ تو یہ جو كأنهن الياقوت والمرجان سورہ رحمان کے اندر جو آیت یہ صفت بیان کی گئی ہے، یہ حوروں کی صفت نہیں، یہ مومن عورتوں کی صفت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ بے شک اہل جنت کی عورتیں جو ہیں ان کی پنڈلیاں نظر آئیں گی 70 حلتاً 70 کپڑے بھی انہوں نے اوپر پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر بھی نظر آئے گی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان امرأۃ من آل الجنہ اطلعت الی اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملئت ریحا. فرمایا یہ عورت جو ہے جنت کی اگر اوپر سے زمین کی طرف وہ جھانکے صرف منہ نکال کر کے دیکھے تو یہ تمہارے سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں ختم ہو جائے، ماند پڑ جائے. اور اس کا یہ دیکھنا زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو خوشبو سے بھر دے. اور بلنصیفہا علی راسہا خیر من الدنیا وما فیہا، اس کے سر کا صرف دوپٹہ جو ہے وہ تمہاری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. تمہاری ساری کائنات مل کر کے بھی اس کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اس کے سر کا صرف دوپٹہ اتنا قیمتی ہے، تو جس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے باقی لباس کتنا قیمتی ہوگا، اس کا باقی زیور کتنا قیمتی ہوگا، اس کی باقی زیب و زینت اور آرائش جنت کے جس سامان سے کی جائے گی وہ کتنا قیمتی ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت مرد، جنت کے جو مرد ہیں وہ بغیر داڑھی کے ہوں گے، ان کی داڑھی نہیں ہوگی، اور جو داڑھی منواتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جنت کے مرد فرمایا کہ بغیر داڑھی کے ہوں گے، 30 سال ان کی عمر ہوگی، اور یہی عمر عورتوں کی ہوگی، برابر عمر ہوگی. اس عمر سے نہ عمر کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، ہمیشہ اسی ایج کے اندر رہیں گے. داڑھی نہیں ہوگی سوائے موسیٰ بن عمران کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی واحد مرد جنت کا جس کی داڑھی ہوگی تو وہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور ان کی داڑھی بتائی گئی ہے کہ ناف تک ہوگی، اتنی بڑی اور اتنی لمبی ہوگی. ان لہ لحیۃ الی سرتہ، ناف تک ان کی داڑھی ہوگی. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ من مات من اہل الجنت من صغیر و کبیر یردون، اگر کوئی مومن جس نے جنت میں جانا ہے اللہ کو معلوم ہے تو وہ اگر مر جائے دنیا میں، چاہے چھوٹی عمر میں مرے یا بڑی عمر میں مرے، تو 30 وہ 30 سال کا ہوگا جنت میں، لا یزیدون ولا ینقصون، 30 سال سے نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. وکذالک اہل النار، دوزخ والے بھی اسی طرح ہوں گے، دوزخ والوں کی بھی یہی عمر ہوگی. جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد؟ سوال یہ تھا. تو دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں سب ملا کر عورتیں زیادہ ہوں گی. دنیا کے مرد جنت میں زیادہ ہوں گے اور عورتیں کم ہوں گی، یہ یاد رکھو. شروع میں جب جنت میں جائیں گے مرد زیادہ ہوں گے، عورتیں جنت کے اندر کم ہوں گی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی اور اپنے کرتوتوں اور افعال کی وجہ سے ہوں گی. ابھی نماز سے پہلے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ جو کل میں نے ذکر کیا شادی بیاہ کی رسموں کا، تو اس میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ شادی پر اخراجات کم کیے جائیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے بالآخر. انہوں نے کہا جی کہ گھر کی عورتوں کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو لیکن بس اب ہمارا بس نہیں چلتا. تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مرد زیادہ ہوں گے جنت میں اور عورتیں کم ہوں گی، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، تو عورتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک تو تم بے صبری ہو اور دوسرا تم اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو. جہنم میں زیادہ جانے کی یہ 2 وجہ ہیں، صبر کم ہوتا ہے اور خامد کی نافرمانی کرتی ہے.
خامد نے اگر ساری زندگی اس کو گھی شکر بھی کھلایا ہو، اگر زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی خامد کی طرف سے سختی یا مشکل پیش آ جائے بیوی کو، وہ کہتی ہے تیرا بیڑا غرق ہو، میں نے کبھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تیرے گھر میں، جب سے آئی ہوں کبھی میں نے سکھ نہیں دیکھا اس گھر کے اندر. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اس کو حضور نے فرمایا یہ تمہاری بے صبری ہے اور ناشکری ہے تمہاری، کہ ذرا سی ایک مشکل آئی، خامد کی ساری زندگی کی محنت کی تم نے ناقدری کر دی اور تم نے ناشکری کر دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تم اب یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے. خامد کہتا ہے کہ میں اخراجات نہیں کرنا چاہتا شادی کے، لہذا مجھے کوئی بہت بڑے ہال بک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسجد کے ہال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی میرے لیے کافی ہے، 10 15 20 25 آدمی بلا لیں گے اور بس کام چل جائے گا. لیکن عورت مجبور کرتی ہے کہ نہیں تجھے تو یہ کرنا ہوگا، پھر وہ بڑے ہال ڈھونڈتا ہے، بڑے ہال بک کرواتا ہے بیچارہ، اور پھر جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ خامد کی بات نہ مان کر تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ ایک تو اپنی دولت کو آگ لگائی ہے، تو نے برباد کی ہے، پریشانیاں دنیا کی آپ نے سر لی ہیں، اور دوسرا آخرت اپنی تو نے برباد کی ہے. دو وجہ سے، ایک خامد کی بات نہ مان کر، اور دوسرا خدا کے دین کے خلاف رسموں کو اختیار کر کے. دونوں وجہ سے تو نے کھانے میں کیڑے نکالتے ہیں نا کہ کھانا ٹھنڈا تھا، یہ تھا وہ تھا. جی ہاں بالکل کرتے ہیں. آپ کتنا قیمتی کھانا لے کے آ جائیں، راضی آپ سے کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. مختلف قسم کے اس میں سے کیڑے بالکل نکالیں گے. تو اس لیے شروع میں جنت کے اندر مرد زیادہ ہوں گے، عورتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں زیادہ ہوں گی. پھر بعد میں جب یہ حکم ہوگا کہ جس کے دل کے اندر ذرا سے بھی ایمان موجود ہے اور لا الہ الا اللہ موجود ہے، اس کو بھی نکال کر جنت میں پہنچا دو، اور سفارشوں کا اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. تو لوگ نکل کر جہنم سے جنت کی طرف آئیں گے. تو جب جنت سے وہ عورتیں نکل کر جہنم سے جنت میں آ جائیں گی، تو اس وقت دنیاوی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر مرد کے نکاح میں دنیا کی عورتوں میں سے 2 عورتیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی یہ جو دنیا کی خاتون ہے، یہ جو دنیاوی مومن عورت ہے، اس کی شان بتائی کہ کس شان کے ساتھ، کس مرتبے اور منزلت کے ساتھ اور کس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ جنت میں چل رہی ہوگی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ الذی له 80,000 خادم و 70 زوجۃ. اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ 80,000 نوکرانیاں، خادمائیں جو ہیں، جب یہ عورت چلے گی جنت کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکلے گی، تو 80,000 نوکرانیاں، خادمائیں اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ ہوگی. اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جنت کی عورت جو ہے وہ نکلے گی اور چلے گی. دوسری عورت جو جنت کی ہے اس کو حور کہتے ہیں. یہ تو دنیا کی عورتوں کا تذکرہ تھا، الحور العین. تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان الآدمیات فی الجنت علی سن واحد. انسان عورتیں جو ہیں ان کی ایک ہی عمر ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا 30 سال کی، اور وہ اس سے نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، ہمیشہ اسی عمر کی رہے گی. لیکن اما الحور العین فاصناف، تو جو حور عین ہے، جو حوریں ہیں جنت کی، تو ان کی مختلف قسمیں ہیں. صغار و کبار، ان میں چھوٹی عمر کی بھی ہیں اور بڑی عمر کی بھی ہیں. تو ان کی عمریں ایک نہیں ہوگی، ان کی عمریں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی. علی ما اشتہت انفس اہل الجنہ، جنتی لوگوں کی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کی عمر ہوگی. تو کوئی چاہتا ہے کہ بڑی عمر کی ہو تو بڑی عمر کی ہوگی، کوئی چاہتا ہے کہ چھوٹی عمر کی ہو تو چھوٹی عمر کی ہوگی.
تو ان کی عمر جو ہے وہ مختلف ہوتی رہے گی، چھوٹی بڑی، لیکن دنیا کی عورتوں کی عمر جو ہے وہ ایک رہے گی۔ ترمذی نے حضرت علی بن ابی طالب کی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لمجتمع للحور العین۔ وہ جو پہلے میں نے الفاظ بتائے ہیں مومنہ عورتوں نے جو خوش ہو کر کے وہ جنت کے اندر کہیں گی، تو ایک دوسری روایت میں یہی الفاظ حوروں کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں کہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی ایک مقام پر، اور یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ گائیں گی، شعر پڑھیں گی کہ ایسی خوبصورت آواز دنیا میں کسی نے سنی نہیں ہے۔ وہ کہیں گی کہ نحن الخالدات فلا نبیت، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتِ فَلَا نَبْأَسُ، ہم ہمیشہ تر و تازہ اور خوبصورت رہیں گی اور حسن و جمال کے ساتھ رہیں گی، ہمارے حسن اور خوبصورتی پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُ، ہم ہمیشہ راضی اور خوش رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی غصہ نہیں آئے گا، ہم کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ طوبیٰ لمن کان لنا وکنا لہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے ہم ہیں اور یا وہ ہمارے حصے میں ہیں، آئیں گے۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ ان الحور العین اذا قلن هذه المقالة اجابهن المؤمنات، جنت کی حوریں جب یہ بات کریں گی تو مومن دنیا والی عورتیں جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی اور انہیں وہ اس کا جواب دیں گی۔ وہ کہیں گی کہ نحن المصلیات وما صلیتنا، ہم نمازی ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وَنَحْنُ الصَّائِمَاتِ وَمَا صُمْتُنَّا، ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، تم نے کبھی روزے نہیں رکھے۔ تم کس چیز پر فخر کرتی ہو؟ صرف حسن و جمال پر، صرف خوبصورتی پر، صرف ہمیشہ زندہ رہنے پر کہ موت نہیں آئے گی؟ تو یہ کون سا کمال ہے؟ وہ تو خوبصورتی، جیسے تم خوبصورت ہو ویسے ہم ہیں، جیسے تم ہمیشہ رہو گی ایسے ہم ہمیشہ رہیں گے، جیسے تمہارے لیے موت نہیں ہے ایسے ہمارے لیے موت نہیں ہے، جیسے تمہارے حسن و جمال پر زوال نہیں ہے ایسے ہمارے حسن و جمال پر بھی زوال نہیں ہے، اور جس طرح تم کبھی اپنے خامدوں پر غصے اور ناراض نہیں ہوگی، ہمیشہ خوش اور راضی رہو گی اور راضی رکھو گی، تو ہم بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ تمہاری صفتیں ہیں اور وہ صفتیں ہماری بھی ہیں، اس میں تو ہم اور تم برابر ہیں، تو تم کس بات کا فخر کر رہی ہو؟ نحن الصائمات وما صمتنا، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے نہیں پڑھی۔ وَنَحْنُ الْمُتَوَضِّعَاتِ وَمَا تَوَضَّعْنَا، ہم وضو کیا کرتی تھی، تم نے تو کبھی وضو نہیں کیا۔ وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَمَا تَصَدَّقْتُنَّا، ہم تو صدقے خیرات کرتی رہی ہیں، تم نے تو کبھی کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا۔ تو قالت عائشہ فغلبنہن، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں پر بازی لے جائیں گی، یہ جیت جائیں گی اور یہ غالب ہو جائیں گی ان کے اوپر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، عینا، جنت کے اندر ایک قسم کی حور ایسی ہے کہ جس کو عینا کہتے ہیں۔ اذا مشت مشى حولها 70,000 بسیف عن یمینها ویسارها، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادمائیں اس کے آگے اور پیچھے اس کے دائیں اور بائیں چلتی ہیں، یہ ایسی حور ہے۔ اور کذالک ہی تقول، تو ہی تقول وہ یہ کہتی ہے کہ این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ مرد کہاں ہیں جو دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے؟ وہ مرد کہاں ہیں جو لوگوں کو نیکی کا اور اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، یعنی اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاتے تھے؟
دین کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے تھے، وہ مرد کہاں ہے؟ ہم ان کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حور جو ہے یہ مخصوص ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، لعبہ ایک حور ہے جنت کے اندر، تو یعنی وہ ایک ہی عورت نہیں ہے بلکہ اس نام ان سب کے یہ نام ہے، اس قسم کی یہ ان کی قسم بیان کی گئی۔ لو بزقت فی البحر لعذب ما البحر کلہ، اگر وہ اوپر سے آ کر کے دنیا کے سمندر میں تھوک دے تو اس کے ایک تھوک سے ساری دنیا کے تمام سمندر میٹھے ہو جائیں، ان کا کڑوا پانی اور ان کا یہ پانی یہ ذائقہ بدل جائے، یہ سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ ایسی میٹھی ہے اور ایسی ہے وہ، اور مکتوب علی نہرہما، اس کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے نکاح میں آ جاؤں، تو فلیعمل بطاعت ربی، وہ میرے رب کی اطاعت کرے، جو میرے رب کی اطاعت کرے گا میں اس کے نکاح میں آؤں گی، اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اس کو آسانیاں دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کو ایک حور دیکھی تھی جس کا ماتھا ہلال کی طرح تھا، وہ جو چاند نکلتا ہے نا جب شروع میں تو اس کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کی روشنی اور چمک چہرے کی 14ویں کے چاند کی طرح تھی، اس کی پیشانی پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی اس کی پیشانی پر، پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا من اراد مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو چاہتا ہے کہ میں اس کے حوالہ عقد میں آؤں، جو چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی بنوں، تو وہ میرے رب کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ تو میں نے وہ عورت دیکھی تو میں حیران رہ گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو جبرائیل نے مجھے کہا یا محمد ھذہ وامثالھا لامتک، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کی اور ہزاروں لاکھوں بے شمار وہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے پیدا کی، فابشر وبشر امتک، آپ بھی خوش ہو جائیے اور جا کر اپنی امت کو خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ وہ وَأْمُرْهُمْ بِالْاجْتِہَادِ، اور اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ ان حوروں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ خدا نے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں یہ فضول میں نہیں بنائی ہیں اور فضول میں ملیں گی بھی نہیں، ان کی کوئی قیمت ہے، ان کے لیے کوئی محنت ہے، ان کے لیے کچھ جدوجہد کرنی ہے۔ تو معراج کی رات مجھے جبرائیل نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں، اور من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے تو وہ پا ہی لیتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوروں کو جو بے مثال حسن دیا ہے، لولا ان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے یہ نہ لکھ دیا ہوتا کہ ان کو موت نہیں آئے گی، نہیں اللہ نے قیامت کے دن یہ فیصلہ کر دیا کہ موت نہیں آئے گی، فرمایا اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کے حسن کو دیکھ کر سارے جنت والے مر جاتے، وہ بے ہوش ہو جاتے، وہ مر جاتے، ان کی جانیں پرواز کر جاتی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، لیکن مریں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ختم کر دیا ہوگا وہاں پر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المرأة من الحور العین یرا بخ ساقیہا من وراء اللحم والعظم ومن تحت 70 حلة كما یرا الشراب الاحمر فی الزجاجة البیضاء، فرمایا کہ جس طرح شیشے کے سفید گلاس میں سرخ رنگ کی شراب تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقہ سے حور کے پنڈلی کے اندر سے اس کا خون اور اس کا گوشت، اس کی ہڈی اور ہڈی کے اندر کی سفیدی تک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ 70 جوڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اس نے، اس کے باوجود ان نساء الدنیا من دخل منہن الجنت فضلہن علی العین بما عملن فی الدنیا، اور جو جنت کی جو عورت، دنیا کی جو مومن عورت
جنت کے اندر داخل ہو گئی، فرمایا یہ جو حوریں ہم بیان کر رہے ہیں ان حوروں سے اس کا مقام افضل ہوگا، حسن میں بھی، خوبصورتی کے اندر بھی، درجے اور رتبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ اس سے آگے ہوئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو نہیں ہے نا کہ اللہ مردوں کو اتنے بڑے بڑے رتبے دے جنت کے اندر اور عورت کو نہ دے۔ تو جنت تو دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ تو جس طرح جنت کے اندر مرد کے بڑے بڑے درجات ہیں تو عورتوں کے لیے بھی اسی طرح درجات ہیں، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ کس طرح حاصل ہوگی، ان کا حق مہر کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان الآدمیات افضل من الحور العین بسبعین الف ضعف، دنیا کی مومن عورت جو ہے وہ جنت کی حور سے 70 گنا زیادہ افضل ہے، 70 درجے اس سے زیادہ بہتر ہے، 70 درجے اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ جنت کی خواتین جنت کے مردوں کو ملیں گی کیسے، ان کو کیسے حاصل کیا جائے؟ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں ترک الدنیا شدید وفوت الجنت اشد، دنیا کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے، کسی بھی انسان کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جنت کو فوت کر دینا یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ دنیا کو چھوڑنا یہ مشکل ہے، لیکن جنت کو قربان کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ ترک دنیا مہر الآخرہ، ترک دنیا آخرت کا مہر ہے، آخرت کا مہر ہے۔ وَيُقَالُ مہر الحور العین کنس المساجد، جنت کی جو حور ہے اس کا حق مہر کیا ہے؟ مسجدوں کو روشن کرنا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مسجدوں کے اندر روشنی کرنا، مسجدوں کو روشن کرنا۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھیں تو بتیاں اور چراغ اور گھی اور تیل جلا کر کے جو ہے وہ اس میں روشنی کی جاتی تھی۔ تو آج بجلی کا دور ہے، آج چراغ نہیں جلتے، تیل نہیں جلایا جاتا مسجدوں میں، بجلی جلتی ہے لیکن بجلی کا بل آتا ہے۔ تو مسجد کے اندر آ کر چراغ جلانا یا مسجد کے بجلی کے بل میں پیسہ ڈالنا یہ برابر ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ حور عین کا حق مہر ہے۔ جس آدمی نے دنیا میں خدا کے گھروں کو روشن کیا، اللہ اس کو روشن کرے گا جنت کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور یہ بتائی کہ کنس المساجد مہور العین اور اخراج القمامت من المسجد مہور الحور العین، مسجدوں کو صاف کرنا، مسجد سے گندگی جو ہے اس کو ہٹا دینا، مسجد کی صفائی کرنا اور مسجد کے اندر روشنی کرنا۔ تو دوسری حدیث میں یہ دو چیزیں بیان کی گئی۔ تو مسجدوں کو روشن کرنا اور مسجدوں کی صفائی کرنا یہ حور عین کا حق مہر ہے، اور اگر یہی حق مہر ہے تو یہ حق مہر عبدالرزاق ہی ادا کرے گا، میں اور آپ تو پھر ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آج کے بعد یہ بھی کچھ ارادہ کر لیں۔ عبدالرزاق کوئی پیسے نہیں لیتا، اسے تنخواہ نہیں لیتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ کام ہم سارے بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آگے بڑھ چڑھ کر کے مسجدوں کی صفائی کا اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی چیز جنت کے اندر حوروں کا حق مہر بنے گا، اور اگر حق مہر ہی نہیں ہوگا تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یتزوج احدکم فلانۃ بنت فلان بالمال الکثیرۃ ویدعو الحور العین باللقمۃ والتمرۃ والقسمۃ۔ انسان تو عجیب آدمی ہے، دنیا کی ایک عورت کے ساتھ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جنت کی عورت کے ساتھ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ اس کے پاؤں کی خاک اور جوتے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کی عورت کے مقابلے میں۔ اس کے ساتھ شادی رچانے کے لیے تو بہت بڑا بڑا حق مہر ادا کرتا ہے، اور جنت کی عورت کے لیے تو نے حق مہر کا کوئی انتظام نہیں کیا۔
اس کو تو ایک کھجور یا ایک روٹی کے لقمے پہ ٹال دیتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی غریب کا پیٹ بھرنا، کسی حاجت مند اور ضرورت مند کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ ڈالنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی جنت کی حوروں کا حقمار ہے. اور یہاں جب تو دنیا میں شادی کرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کا تو جو ہے وہ حقمار ادا کرتا ہے، حالانکہ اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور وہ جو سب سے قیمتی ہے جنت کی عورت جو ہے، وہ چاہے دنیا والی ہو یا جنت کے اندر پیدا ہوئی بھی ہو، جو بھی ہو، تو جو جنت کی عورت ہے اس کے لیے جب بات آتی ہے تو کسی غریب کی طرف روٹی کا ایک لقمہ پھینک دیتا ہے، یا ایک کھجور کا ٹکڑا تو صدقہ کر دیتا ہے، 1 پاؤنڈ جو ہے تو یوں پھینک دیتا ہے اس کے لیے. تو وہ یہ توجہ دلا رہے ہیں ابو ہریرہ کہ تمہیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے. تو زیادہ خرچہ اس کے لیے کرنا چاہیے، اور جو یہاں رہ جائے گی اور چھوٹ جائے گی اس کے لیے اتنے زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے، خرچہ زیادہ وہاں کے لیے چاہیے. کس چیز سے حور عین پیدا کی گئی؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خلقہ اللہ الحور العین من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا. حور عین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں سے لے کر گھٹنوں تک جو اس کا جسم کا حصہ ہے وہ بنایا ہے من الزعفران، زعفران سے بنایا ہے. ومن رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الاظفر، اور گھٹنوں سے لے کر سینے تک یہ حصہ جو ہے جسم کا یہ بنایا ہے مسک سے، جس کو آپ مشک کہتے ہیں، مشک و عنبر، مشک سے. عنبر الگ چیز ہے، مسک الگ چیز ہوتی ہے. اور ومن ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، اور سینے سے لے کر گردن تک یہ حصہ جو ہے یہ عنبر سے بنایا گیا ہے. ومن عنقہا الی رأسہا من الکافور الابیض، اور گردن سے لے کر سر تک کا جو حصہ ہے یہ سفید کافور سے بنایا گیا ہے. تو انسان 4 چیزوں سے اللہ نے بنایا، اور مٹی سے زیادہ اس میں غلبہ مٹی کا تھا. مٹی سے اب جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان کی بات چھوڑیں، آپ صرف پہلے انسان کو آپ تصور کریں، آدم علیہ السلام، کہ ان کا جسم براہ راست مٹی سے تیار کیا گیا، اور جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو کیا اب آدم کا جسم مٹی رہا؟ اس کے اندر تو گوشت بھی بن گیا، اس کے اوپر تو کھال بھی چڑھ گئی، اس کے اندر تو خون بھی چلنے لگ گیا. اب وہ مٹی نہیں رہی، کچھ اور ہی چیز بن گئی. تو اسی طرح زعفران سے، مسک سے، عنبر سے اور کافور سے، ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پیدا کیا ہے. تو ان 4 چیزوں سے اس کا جسم بنایا گیا، اور جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو کوئی اور چیز بن گئی. اب وہ زعفران اور مسک عنبر نہ رہا. فرمایا کہ علیہا 70 حلۃ مثل شقائق النعمان اذا اقبلت یتلألؤ وجہہا نورا ساطعا کما تتلألؤ الشمس لأہل الدنیا. فرمایا کہ اس کے اوپر 70 کپڑے بھی لپیٹ دیے جائیں، اور پھر وہ اپنا چہرہ اگر دنیا کی طرف پھیرے تو سورج کو، دنیا کو اسی طرح وہ روشن کر دے گی جس طرح سورج دنیا کو روشن کرتا ہے. یہ حوروں کے بارے میں تھا. اور دنیا کی عورتوں کے بارے میں ایک چیز اور بتائی گئی نبی علیہ السلام نے. صحابہ عموماً اس چیز کو ذہن میں رکھا کرتے تھے. اب ہم تو اس کو اس لیے ذہن میں نہیں رکھتے کہ بیوی ہم سے تنگ ہوتی ہے اور ہم بیوی سے تنگ ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. مرد عورتوں سے تنگ ہے، عورتیں مرد سے تنگ ہے، اس لیے یہ تمنا ہی نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن بھی ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں. جاتے چلے یہیں کام برابر سرابر ہو جائے تو کافی ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو، حذیفہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ان سرک ان تکونی، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت کے اندر تو میری بیوی بنے، جنت کے اندر تو اور میں اکٹھے رہیں،
تو ایسا کر کے لا تتزوجی من بعدی، میرے مرنے کے بعد شادی نہ کرنا کسی سے، اسی طرح رہنا، تو انشاءاللہ تو اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے کہ ان المرأۃ لآخر ازواجہا فی الدنیا، اس لیے کہ عورت جنت میں اس خاوند کو ملے گی دنیا کے اندر جو اس کا آخری خاوند تھا۔ یعنی اگر کسی عورت کی 2 3 4 شادیاں ہوئی ہیں تو اس کا جو آخری خاوند ہے وہ اس کو وہ ملے گی۔ تو حضرت حذیفہ نے اپنی بیوی سے کہا اگر میرے بعد تم نے کسی اور سے شادی کر لی تو ظاہر ہے پھر تم میرے پاس نہیں آؤ گی، کسی دوسرے کے ساتھ ہی جاؤ گی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے بعد شادی نہ کرنا، تو انشاءاللہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے، پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو یہ کام تو وہی کہہ سکتا ہے نا جس میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، عزت اور احترام ہو۔ جنہیں اتھی دانے ونڈ لین تو انہیں کہ اگلی گل کرنی۔ ام دردہ کہتی ہیں سمیت ابا الدرداء یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة لآخر ازواجها فی الجنہ۔ ام دردہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے، مجھے ابو دردہ نے یہ بیان کیا میرے خامد نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت جو ہے اسی خامد کے ساتھ ہوگی جنت میں جو دنیا کے اندر اس کا آخری خامد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے ایک سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ المرأۃ یکون لہا زوجان فی الدنیا ثم یموتون، ایک عورت کے دنیا کے اندر 2 خاوند تھے وہ مر گئے، اور یجتمعون فی الجنت، وہ دونوں مرد جو ہیں وہ جنت میں چلے گئے، یہ عورت بھی جنت میں چلی گئی، تو بتائیے لأیہما تکون، للأول وللآخر، یہ عورت کس کو ملے گی، پہلے خاوند کو یا دوسرے والے کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور بات فرمائی۔ ایک بات تو وہ یہ کی کہ آخری خاوند کے ساتھ ہوگی، تو یہاں ایک بات اور ارشاد فرمائی اضافی، آپ نے فرمایا کہ لأحسنہما خلقا، ان دونوں خاوندوں میں سے جس کا اخلاق اچھا تھا یہ عورت اس کو ملے گی، جس کا اخلاق اچھا تھا۔ تو گویا کہ اگر 2 خاوند ہیں یا 3 خاوند ہیں اور ان میں ان کے اخلاق اگر برے ہیں تو بد اخلاقوں کو جنت کی عورت نہیں ملے گی۔ جنت کی عورت حاصل کرنے کے لیے اخلاق کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہیں وہ نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خدا کے کس کس انعام کا تم انکار کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آگے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں سب سے کم تر کون ہوگا اور سب سے اعلیٰ ترین کون ہوگا، سب سے نیچے درجے والا اور سب سے اونچے درجے والا 2 آدمیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ اپنے اللہ سے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم تر شخص وہ ہے، سب سے نچلے درجے والا کم ترین شخص وہ ہے جو جنت میں اس وقت آئے گا جب جنت میں سارے لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، سب سے آخر میں آئے گا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ سب لوگوں نے اپنے اپنے مقام ٹھکانے لے لیے، جنت تو پر ہو گئی ہے، جگہ ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو اس پر راضی اور خوش ہے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی جتنی بڑی بادشاہت ہوتی تھی اتنی بادشاہت تمہیں اگر میں یہاں دے دوں تو کیا تو مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا؟ نے کہا بالکل، کیوں نہیں، اگر اتنی جگہ، یعنی آپ چھوٹی سے چھوٹی بادشاہی بھی لے لیں، یہ ہمارا ملک جو ہے یہاں بھی بادشاہت ہے اور یہ چھوٹی سی بادشاہت ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اس سے بھی چھوٹی بادشاہت ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن چھوٹی سی چھوٹی بھی بادشاہت اگر ہے تو بہرحال کچھ تو ہے۔ تو جہاں اس کو جنت بالکل بھری ہوئی نظر آئے گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں اللہ جب اس سے یہ کہے گا کہ اگر تجھے میں اتنی جگہ دے دوں جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی بادشاہت اور سلطنت ہوتی تھی تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا بالکل، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جا، اتنی بادشاہی میں نے تجھے دی، اس کے ساتھ اتنا اور دیا،
اتنا اور دیا، اتنا اور دیا، اتنا اور دیا، اتنا اور دیا، کتنا ہو گیا؟ 5 گنا۔ یعنی وہ بادشاہت دی اور پھر اس بادشاہت کو 5 گنا اور میں نے کر دیا، اب یہ میں نے تجھے دے دیا، تو ٹھیک ہے اب تو راضی ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ رضی تو یا رب، میں راضی ہوں۔ جب وہ یہ کہے گا نا کہ میں اس 5 گنا بھی لے کر راضی ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے گا فیقول ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ بھی لے لے اور اس سے 10 گنا اور بھی لے لے۔ یعنی پہلے 5 گنا تو پہلے ہی بڑھا دیا تھا، تو یہ بھی لے لے سارا اور اس کا 10 گنا اور بھی لے لے، اور صرف 10 گنا ہی نہ لے لے، وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسَكَ وَلَذَّتْ عَيْنَكَ، اور تیرا دل جو چاہتا ہے وہ لے لے، اور تیری آنکھ جس پر پڑتی ہے وہ لے لے، تو جو چیز چاہتا ہے وہ لے لے، تو جس پر ہاتھ رکھے گا میں تجھے دوں گا، تیری نظر جس چیز پہ پڑے گی میں وہ تجھے دوں گا۔ اور وہ کہے گا رضی تو یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، میں نہال ہو گیا۔ کالا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ ہے کم سے کم تر درجے والا مومن جو جنت میں جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب فَأَعْلَاهُمْ مَنزِلَةً، اب وہ بھی بتا دے جس کی سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ نے کہا اولئک الذین اردت، میں نے جب ارادہ کیا جو سب سے اعلیٰ جس کا رتبہ ہوگا جنت میں، بڑے رتبے والے جو لوگ ہوں گے، بڑے درجات والے، جب ان کے لیے میں نے جنت کے اندر درجات بنانے کا ارادہ کیا میں نے، تو میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان درجات کے اندر میں نے گھاس لگایا اور اس کو میں نے خود سجایا، فرشتوں کو میں نے نہیں کہا، اس لیے کہ فرشتے اگر سجاتے اور فرشتے اگر اس درجے میں جا کر کام کرتے اس کو بنانے سنوارنے کا، تو ظاہر ہے فرشتے اس کو دیکھتے نا، لیکن نہیں، میں نے اس کو فرشتوں کی نظر سے بھی چھپایا، اس کو میری نظر کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی نظر نے نہیں دیکھا، میں نے اس کو فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، میں نے خود بنایا ہے اس کو۔ فلم تری عین ولم تسمع اذن، اس طرح کی چیز نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے، ولم یخطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل و دماغ کے اندر بھی اس کا تصور تک بھی نہیں گزرا۔ لہذا یہ نہیں میں بتاؤں گا، وہ یہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نے بتا دیا تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ میں نے یہ مہمان نوازی میں نے تیار کر کے رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے وہ بندے یہاں آئیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے، انہیں پہلے سے اس کی خبر ہی نہ ہو، اچانک یہ چیز ان کے سامنے میں پیش کروں تحفے اور ہدیے کے طور پر۔ تو قرآن میں کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی پوشیدہ نعمتیں، خفیہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ کسی آنکھ نے اسی لیے نہیں دیکھا کہ فرشتوں کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ان کو سیل کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، کسی کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی وہاں رکھنے کا کیا تفصیلات؟